بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رؤوف حسن کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا پر اچھی خاصی شامت نازل ہوئی ہے اور پورے پاکستان میں ان کے نیٹ ورک کا سراغ ملا ہے۔ کچھ سراغ ان کو پہلے ہی مل چکا تھا، جو 2 آدمی گرفتار ہوئے تھے، لیکن رؤوف حسن کی گرفتاری کے بعد کچھ مزید چیزیں ملی ہیں اور پھر کڑی سے کڑی ملتی گئی ہے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا تقریباً تمام سوشل میڈیا جو پاکستان میں کام کر رہا ہے وہ اداروں کی نظر میں آ گیا ہے۔ اب اداروں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس کس کو پکڑنا ہے اور کس کس کو وارننگ دینی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ خاصی بڑی تعداد میں لوگ پکڑے جائیں گے، اور کچھ ہو سکتا ہے پکڑ بھی لیے ہوں جن کی خبر نہ آئی ہو، لیکن یہ گرفتاریاں ہونی ہیں۔ اور یہ پی ٹی آئی کا سب سے طاقتور ہتھیار تھا جس کو وہ استعمال کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرتی تھی اور بہت بڑے پیمانے پر حاصل کرتی تھی۔ دوسرا بڑا ہتھیار ان کا جج حضرات ہیں، اور تیسرا بڑا ہتھیار جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا، جن کو ایک وارننگ دی جا چکی ہے کہ آپ نے اس طرح کے طرز عمل سے اب باز آ جانا ہے، ورنہ کا لفظ تو انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن جو لہجہ تھا، جو انداز تھا، اس میں ورنہ خود بخود اس میں شامل تھا، یعنی انڈرسٹوڈ تھا کہ پھر کیا ہوگا۔ اگرچہ 3-4 ٹی وی چینل ایسے ہیں جنہوں نے اس وارننگ کا اثر قبول نہیں کیا اور اس کو ہلکا لیا ہے، اور شاید انہیں دوبارہ سے سمجھانا پڑے، لیکن یہ سب سے طاقتور، سب سے بڑی طاقت جو ان کی تھی سوشل میڈیا کی، وہ اب کمزور پڑنا شروع ہو گئی اور اس کے آثار بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور جو باہر کے ملکوں میں بیٹھے ہوئے، خاص طور پر ان کا جو دوسرا بڑا مرکز ہے وہ امریکہ ہے، اور امریکہ میں ان کا وہ جبران ناصر نامی قادیانی ہے، وہ اس کا نیٹ ورک چلا رہا ہے، تو اس پر تو یہ ہاتھ ڈالنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر انہوں نے کاری ضرب لگانے کی تیاری مکمل کر لی ہے، اور اب یہ شاید زیادہ دنوں کی بات نہیں کہ جب پی ٹی آئی کا یہ سب سے بڑا طاقتور ہتھیار جو ہے وہ کند پڑ جائے گا۔ لیکن اصل خبر اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر خود یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ ہمارے خان صاحب کو کیا ہو گیا، وہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ان کی ساری باتیں اکھڑی اور ایک خودکشی والی یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی عمران خان نے 2 دن پہلے کہ 9 مئی کے مظاہروں کی کال تو میں نے دی تھی، لیکن میرا اعلان یہ تھا کہ میرا مشورہ یہ تھا کہ آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ تو اس کا بادی نظر میں مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ چونکہ ان کو انجام کا پتہ چل گیا ہے، صورتحال جو ہے ان کے لیے کتنی پیچیدہ ہو گئی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، تو اس کے بعد انہوں نے یہ سوچا کہ اس معاملے کو پریمپٹ کیا جائے اور حکومت کو یا اداروں کو یہ باور کرایا جائے کہ میں نے تو پرامن رہنے کی کال دی تھی، اور یہ جو ہنگامہ دنگا فساد کیا ہے وہ سارا کارکنوں نے خود کیا ہے، اس لیے مجھے چھوڑ دیا جائے اور کارکنوں کو پکڑ لیا جائے۔ لیکن ظاہر ہے ان کی اس منطق کو کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ احتجاج صرف جی ایچ کیو کے سامنے نہیں ہوا تھا، جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ 232 سے زیادہ مقامات پر، اور تمام کے تمام فوجی اہداف تھے، سوائے لاہور کے مسلم لیگ نون کا کوئی دفتر تھا، اس کو چھوڑ کر باقی تمام اہداف فوجی اور عسکری ادارے تھے، فوجی تنصیبات تھی یا فوجی املاک تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی پارٹی کے تمام کارکنوں کو چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی جہاں جہاں فوجی تنصیبات تھی وہاں جتھوں کے جتھے پہنچے اور انہوں نے حملہ کر دیا، اور عمران خان کہے کہ میں نے تو پرامن رہنے کی کال دی تھی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کو یہ حملے ہوئے، اور 7 مئی کو زمان پارک میں جو اجلاس ہوا عمران خان کی زیر صدارت، جس میں عمران خان نے تمام نقشہ ذمہ داروں کو دیا، 228 اہداف کی لسٹ بھی دی، اور اس اجلاس کے مکمل کارروائی جو ہے وہ اس وقت اداروں کے پاس ہے، اور عمران خان کو اس بات کی اطلاع دے دی گئی ہے کہ 7 مئی کا اجلاس، جس پر ابھی تک پکڑ نہیں کی جا سکی تھی انٹیلیجنس ورک کے باوجود، اور آہستہ آہستہ پھر کڑی سے کڑی جوڑ کر پھر ساری تفصیلات، آخر کار وہ مکمل ریکارڈنگ اس پروگرام کی، اس سے اجتماع کی مل گئی، جو ظاہر ہے کہ اداروں کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور اس بات کی اطلاع عمران خان کو جب ملی تو وہ پریشان ہوا، اور اب پریشانی میں وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے اور اس طرح کے بیانات دے رہا ہے۔ مثلا ٹائمز کو اس نے بیان دیا کہ مجھے تو ڈیتھ سیل میں رکھا گیا ہے۔ کیا عمران خان جیسے آدمی کو
یہ پتہ نہیں ہے کہ ٹائمز والوں کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ڈیتھ سیل نہیں ہے، کیونکہ ڈیتھ سیل میں کسی لیڈر کو رکھا جاتا ہے تو باخبر صحافی اور کرسٹینا لیمب جیسے صحافی، سنڈے ٹائمز، گارجین، الجزیرہ، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ڈیتھ سیل نہیں ہے؟ وہ کسے بیوقوف بنا رہا ہے؟ تو خیر پارٹی کے اندر بھی باتیں ہو رہی ہیں اور خود عمران خان پچھتا رہا ہے۔ جب یہ عمران خان بیان دے رہا تھا تو اس وقت بابر اعوان کی بے چینی دیکھنے کے قابل تھی، وہ بھاگ بھاگ کر صحافیوں کی طرف آ رہا تھا، عمران خان کی طرف جا رہا تھا اور عمران کو کہہ رہا تھا کہ خان صاحب یہ آپ نے اس طرح کا بیان آپ کو نہیں دینا چاہیے تھا، یہ گلے پڑ جائے گا۔ حالانکہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عمران خان یہ بیان نہ دیتا تو تب بھی معاملہ تو اس کے گلے پڑ چکا ہے، جیسا کہ 7 مئی کی ساری کارروائی اداروں کے علم میں آ چکی ہے، ان کے پکڑائی میں آ چکی ہے، تو پھر اس طرح کا بیان نہ دے تب بھی عمران خان نے پھنسنا ہی پھنسنا تھا۔ لیکن اس بیان کا ایک اثر ضرور ہوا عوامی سطح پر کہ بہت ساری لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا بیان دیا عمران خان نے، اور اس کے بعد پھر پارٹی کے اندر بھی یہ بات ہوئی ہے اور عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ کس طرح کے بیان دے رہے ہیں۔ دوسرے معنوں میں وہ اپنے الفاظ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیڈر کا دماغ چل گیا ہے۔ اور ناظرین، پارٹی پر گرفت کی صورتحال یہ ہے کہ حماد حسن نے 2 دن پہلے یہ خبر بریک کی تھی اور اس کی تصدیق ہو گئی ہے کہ آج سے 10-12 دن پہلے کی بات ہے، گنڈا پور ملا عمران خان سے، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ عمران خان سے ملا اڈیالے میں، تو عمران خان نے ان کو 4 وزیروں کے نام دیے، لسٹ دی کہ یہ وزیر جو ہے ان کو فوراً نوکری سے، ان کو وزارت سے نکال دو۔ اچھا، اب عمران خان ایک آرڈر کرے یا کسی بھی پارٹی کا سربراہ جیل میں ہو یا جیل سے باہر ہو، لیکن وہ خود وزیر اعظم نہ ہو، یا اگر ہو بھی تو وہ اپنے پارٹی کے صوبائی قائد کو یا وزیر اعلیٰ کو یہ حکم دے کہ یہ اتنے وزیر فلاں فلاں کو نکال دو، تو جناب اس کارروائی کو تو آدھا گھنٹہ لگنا چاہیے تھا۔ یعنی جیسے ہی گنڈا پر پشاور پہنچتا ان 4 وزیروں کی برطرفی کا آرڈر آ جاتا۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ آج 12 دن ہو گئے یا 11 دن ہو گئے، ان میں سے ایک بھی وزیر گنڈا پور نے نہیں نکالا۔ اور جو اس سے بھی بڑی بات ہے مزے کی بتانے والی، وہ یہ ہے کہ گنڈا پور نے ان 4 وزیروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ خان صاحب نے آپ کو نکالنے کا آرڈر دیا ہے، اور بتانے کا انداز یہ تھا کہ دیکھو خان کتنا پاگل ہے کہ تمہیں نکالنے کو حکم دے رہا ہے۔ یہ اس کے الفاظ نہیں تھے لیکن سٹائل یہ تھا۔ چنانچہ وزیر بھی پھٹ پڑے اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم پر یہ الزام لگاتا ہے، ہمیں ناپسند کرتا ہے، جبکہ نوشیروان برقی جیسا کرپٹ انسان جس نے پتہ نہیں کتنے 100 ارب روپے کی کرپشن کی ہے پختونخوا میں، جو اس کے عمران خان کا چچا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سگا بھائی ہے، واللہ عالم، چچا زاد بیٹا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چچا زاد بھائی نہیں ہے بلکہ اس کا سگا بھائی ہے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا، اور ان کے پیچھے جو کہانی ہے وہ ظاہر نہیں بتائی جا سکتی، لیکن یہ اعلیٰ حلقوں میں، پوچھ حلقوں میں، یعنی جس حلقے سے، جس کلاس سے عمران خان کا تعلق ہے، وہاں یہ قصہ عام ہے کہ نوشیروان برقی اس کا بھائی ہے۔ تو اس کو اس نے پختونخوا کا مشیر لگایا اور اس نے اربوں روپے کی کرپشن کی۔ تو اب آپ یہ جو پکچر ہے یہ کیا بتاتی ہے کہ عمران خان کی گرفت کم سے کم پختونخوا کی حکومت پر تو نہیں رہی، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت پختونخوا کی حکومت اور پختونخوا صوبے میں بہت سارے کام ایسے ہو رہے ہیں جو عمران خان کی مرضی کے خلاف ہے۔ ایک بات تو خیر پہلے بھی آپ سن چکے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے کچھ افسروں کو ہٹا کر نئے افسر لگانے کا مطالبہ کیا تھا اور باقاعدہ نام دیے تھے کہ اس کو ہٹا کر جس کو لگاؤ، اس کو ہٹا کر اس کو لگاؤ۔ گنڈا پور نے ان میں سے کسی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جیل کے اندر سے کیا بیان جاری کرے کہ گنڈا پور میری بات نہیں مان رہا۔ اگر یہ بیان جاری کرتا ہے تو بھی پھنستا ہے، اور اگر نہیں جاری کرتا تو پھر یہ صورتحال ہے کہ گنڈا پور کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے۔ اور وہ لوگ جو مجھے فون پر بتاتے تھے کہ آپ گنڈا پور کو غلط سمجھ رہے ہیں، بندہ تو خیر بہت برا ہے، گنڈا ہے، بدماش ہے، لیکن یہ عمران خان کا آدمی نہیں ہے، یہ ان کا آدمی ہے اور ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ان کے اعتماد کا آدمی ہے۔ تو مجھے ان کی باتوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا، لیکن یہ مسلسل جو واقعات ہو رہے ہیں، افسروں کے تقرری نہ کرنے سے لے کر وزیروں سے استعفیٰ طلب نہ کرنے تک، جو بھی اس نے کیا ہے وہ عمران خان کی مرضی کے خلاف کیا ہے۔
اور صورتحال واضح ہو گئی کہ عمران خان ایک ایسی مشکل صورتحال میں پھنس گیا ہے، اور اسے یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر میں نے پارٹی ایم پی اے سے کہا کہ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر اسے ہٹا دو تو اس پر شاید عمل نہ ہو سکے، یا تحریک اگر پیش کر بھی دی جائے تو وہ پاس نہ ہو سکے، تو پھر تو پلے ککھ نہیں رہے گا نا، یہ والی صورتحال ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے وہ ایسا ایگزیکٹو تو نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم تو نہیں ہے کہ جو یعنی کسی افسر کو برطرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور وہ گنڈا پور کو برطرف کر دے، تو معاملہ اس طرح کا وہاں صورتحال پیدا ہوگی۔ اور پارٹی کے لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے یہ کیا اور پھر مجبوراً ان کو وہ اسد کیسر اور اس طرح کے 2-4 لیڈروں کو آ کر یہ کہنا پڑا کہ نہیں، خان نے تو ایسی بات نہیں کی، حالانکہ وہاں جتنے بھی صحافی تھے سب کی موجودگی میں یہ بات ہوئی۔ بلکہ یہاں تک بات ہوئی کہ عمران خان، بابر وان نے جب اس کو بہت زیادہ ڈرا دیا تو عمران خان واپس پلٹا اور کہا کہ میں اس بیان پر کچھ وضاحت نوٹ کروانا چاہتا ہوں۔ تو اس پر صحافیوں نے کہا، اس وقت ختم ہو رہا تھا ملاقات کا، تو صحافیوں نے کہا کہ خان صاحب آپ نے جو کہا ہے وہ ہم نے نوٹ کر لیا ہے اور نوٹ ہو چکا ہے، مطلب یہ ہے کہ اب اس میں تو رد و بدل ممکن نہیں۔ تو عمران خان کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ خود بھی پریشان ہے کہ میں نے یہ کیا بیان دے دیا، تو یہ ان کی صورتحال ہے۔ اچھا، اب پارٹی کا احتجاج، ایک بھوک ہڑتال، عمران خان کا آرڈر تھا کہ بھوک ہڑتالوں کا سلسلہ شروع کیا جائے، خود میں نہیں کروں گا، وہ ہم نے شروع میں بتا دیا تھا، کتنے دن ہو گئے، 3 ہفتے ہو گئے غالباً، کہ عمران خان کبھی بھوک ہڑتال نہیں کر سکتا۔ 10 آدمیوں کا کھانا ایک ہی وقت میں کھانے والا آدمی بھوک ہڑتال کیسے کر سکتا ہے؟ تو اب اس نے جو پارٹی رہنماؤں کو پھر پر یہ مصیبت ڈال دی، انہوں نے ہڑتال، انوکھی بھوک ہڑتال ہے کہ 4 گھنٹے کے لیے علامتی بھوک ہڑتال کی جائے گی۔ 4 گھنٹے کی بھوک ہڑتال کون سی بھوک ہڑتال ہوتی ہے؟ لوگ تو دفتر میں بیٹھے رہتے ہیں، بعض اوقات کام کا طرح رش ہوتا ہے کہ 9 بجے گئے اور 4 بجے کہیں جا کر ان کو فرصت ملی، تو یہ 4 اور 3 7 گھنٹے تک وہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور کام کرتے رہتے ہیں، پھر جب وقت فرصت ملتی تو کھاتے ہیں، اور 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے بھوکا رہنا تو نارمل بات ہے۔ بہت سارے لوگ مصروفیات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، کسی طبی وجہ کی بنیاد پر 10-10 12-12 گھنٹے کھانا نہیں کھاتے، کچھ بھی نہیں کھاتے۔ تو یہ کون سی یہ نئی قسم کی بھوک ہڑتال ہے جو 4 گھنٹے کی ہوگی، اور ہر روز ایک نیا آدمی بھوک ہڑتال کرے گا کہ یعنی آج اس کی باری، کل اس کی باری ہے۔ تو میرا خیال ہے ان کو یہ کرنا چاہیے کہ بھوک ہڑتال کی ٹائمنگ جو ہے وہ 2 گھنٹے کی کر دینی چاہیے، یعنی 2 گھنٹہ ایک آدمی بھوک ہڑتال کرے اور 2 گھنٹے دوسرا آدمی کرے، بلکہ 1-1 گھنٹے کی بھوک ہڑتال بھی ہو سکتی ہے۔ اور کم سے کم یہ خبر تو بنے گی نا کہ 4 آدمیوں نے یکے بعد دیگرے بھوک ہڑتال کی 1-1 گھنٹے کی۔ اچھا، یہ 9 مئی کے حوالے سے مریم نواز کا ٹویٹ بڑا دلچسپ ہے، لیکن اس میں ایک اشارہ بھی ہے۔ وہ اشارہ کیا ہے؟ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں کیا کہ اب پتہ چلا کہ یہ جس نے لنگڑا ہونے کا ڈرامہ کیا تھا نام نہاد قاتلانہ حملے کے بعد کہ میں زخمی ہو گیا اور میری ٹانگ پر پلستر چڑھ گیا، اور جس کا پول کھل گیا تھا اسلام آباد کی ہائی کورٹ سے جب اس کی گرفتاری ہوئی تھی، اور یہ بھاگ پڑا تھا، وہ سر پلستر ولستر بھول کر، ویل چیئر بھول کر بھاگ پڑا تھا، دوڑ لگا دی تھی اس نے۔ تو مریم نواز نے ٹویٹ میں کہا کہ اب پتہ چلا کہ یہ جو لنگڑا پن کا پیریڈ تھا، تو اس پیریڈ میں یہ 9 مئی کے حملوں کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ تو اشارہ اس میں یہ ہے کہ اب گورنمنٹ کی سطح پر اس کو اس حوالے سے، اس سازش کے حوالے سے جو آگے کی یعنی منصوبہ بندی ہے، جو آگے کی پلاننگ ہے، جو آگے کی کارروائی ہونی ہے، تو اس میں پنجاب گورنمنٹ کا کردار بھی ایک اہم کردار ہوگا۔ اور یہ تو خیر بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ صرف حملوں کا کیس نہیں تھا، یہ فوجی قیادت کے خلاف ایک کو کی سازش بھی تھی، جس کا حصہ کچھ وہ لوگ بھی تھے جو ادارے کے اندر موجود تھے، جو اب نہیں ہیں۔ تو اب ناظرین کیا ہونے والا ہے؟ یہ خبر تو اب کوئی خبر نہیں رہی، سب کو پتہ ہے کہ اس کو عمران خان کو لاہور لایا جا رہا ہے۔ تو کل جنگ اخبار نے یہ خبر چھاپی کہ یہ اگلے مہینے یہ متوقع ہے، اور اس سے پہلے یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ ہے اس کے ختم ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ اور ظاہر ہے اس کی کارروائی جو آپ نے سنی ہے اس کے مطابق یہ ہفتے 10 دن کی کارروائی ہے، جس کے بعد اس کو ہو جائے گی سزا، اور سزا کے بعد اس کو لایا جائے گا لاہور۔ یہ تو جنگ کی خبر تھی۔ جو مزید خبر تھی وہ یہ ہے کہ اس کو لاہور میں وہ تمام سہولتیں واپس لے لی جائیں گی جو اسے اڈیالے میں حاصل ہیں، یعنی 2-3 کمرے 4 کمرے اس کی ڈسپوزل پر ہیں، اور بہت ساری سہولیات، اور کھانے پینے کی جو معاملات ہیں، اس کی مرضی کا کھانا، بکرا، مرغا، انڈے، دہی، رائتا، گھی،
اور تازہ پھل، سلاد اور خشک پھل اور پھر آئس کریم اور پتہ نہیں یعنی دنیا جہان کی ڈشیں اب وہاں اس کے لیے روزانہ جاتی ہیں، تو وہ سارا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ جو کھانا اور جو سہولتیں ایک عام قیدی کو ملتی ہیں اس سے کچھ زیادہ عمران خان کو جہاں سہولتیں ملیں گی اور باقی ساری سہولتیں ختم ہو جائیں گی، اور یہ ملاقاتوں کے سلسلے بھی بند ہو جائیں گے، اور صرف جو مقدمے مزید چل رہے ہوں گے ان کے وکیلوں کو آنے کی اجازت ہوگی، اور وہ بھی بڑی لمیٹڈ اجازت ہوگی۔ اور پھر ساتھ ہی یہ کہ یہ جو انٹرویو دینے کا سلسلہ ہے، کبھی گارجین کو انٹرویو ہو رہا ہے، کبھی الجزیرہ کو ہو رہا ہے، کبھی دی ٹائمز کو ہو رہا ہے، کبھی ٹیلی گراف کو ہو رہا ہے، کبھی گارجین کو ہو رہا ہے، پتہ نہیں کس کس کو یہ انٹرویو دے رہا ہے، وہ سلسلہ بھی بند ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ یہ ساری چیزوں کا علم عمران خان کو بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین، آخر میں وہ ٹھگ صاحب کی تقریر جو بار میں انہوں نے کی ہے، وہ جعلی ڈگری والا ٹھگ، اسلام آباد بار پی ٹی آئی نے اپنا فنکشن کیا اس میں، اور اس میں خطاب کیا جس کا جو 2-3 دن سے بڑا غل مچا رہے تھے پی ٹی آئی کے حامی ٹی وی میڈیا پرسن وغیرہ کہ بڑا تاریخی خطاب کرنے والے ہیں۔ تو جناب اس خطاب کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں صرف 15 یا 20 سامعین تھے بار کے اس فنکشن میں۔ بار کا فنکشن چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو تو 100-150 آدمی تو آ ہی جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی میں بات کر رہا ہوں، 150-200 آدمی تو آ ہی جاتا ہے، لیکن جہاں 150-200 نہیں، 100-50 بھی نہیں، 40 بھی نہیں، 30 بھی نہیں، 20 کے قریب افراد تھے۔ تو 15-20 افراد کے اس عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ٹھگ موصوف نے فرمایا کہ جو جج جان بوجھ کر غلط فیصلے کرتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ تو موصوف کو لگے ہاتھوں یہ بتا دینا چاہیے تھا کہ جو جج جعلی ڈگری پر بھرتی ہوا ہو، جس کی تمام اسناد جعلی ہوں، جہاں تک کہ میٹرک کی سند بھی مشکوک ہو، اور اس کے بعد کے آن ورڈ جتنی ڈگریاں ہوں ساری جعلی ہوں اور جعل سازی سے بنائی گئی ہوں، تو اس جج پر کس کی لعنت ہوتی ہے۔ اور یہ خبر تو آپ کے علم میں آ ہی گئی ہوگی کہ اس ٹھگ موصوف نے استعفے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن جو اس سے بھی بڑا ٹھگ ہے وہ پلاٹیا، تو اس نے اس کا منت ترلا کیا کہ تم استعفیٰ نہیں دینا، اگر تم نے استعفیٰ دیا تو ہم بھی مارے جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف بھی شکایات خاصی سنگین ہے۔ تو اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے۔ حکومت نے تو اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ تو نہ آپریشن استحکام میں کوئی کام کر رہی ہے، نہ وہ کوئی معیشت کے میدان میں کام کر رہی ہے، نہ وہ سیاسی اصلاحات کے میدان میں کام کر رہی ہے، نہ ہی وہ ججوں کے خلاف کوئی ریفرنس بھیج رہی ہے۔ ایک ٹھگ جو جعلی ڈگری پر آیا ہوا ہے، حکومت اس کے خلاف بھی ریفرنس نہیں بھیج سکتی، تو یہ حکومت آخر کر کیا رہی ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔